میں گزارش کرتا ہوں مجلس احرار اسلام کے وفد کے قائد اور مجلس احرار اسلام کے امیر مرکزیہ جناب مولانا سید محمد کفیل بخاری صاحب، جو کہ نواسہ ہیں امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے وفد میں تشریف لانے والے مفتی تنویر الحسن احرار صاحب، ڈاکٹر محمد آصف صاحب، مولانا محمد حذیفہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور گزارش کرتا ہوں مجلس احرار اسلام کے امیر جناب مولانا سید محمد کفیل بخاری صاحب۔ گرامی قدر جناب ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم، محترم جناب سید محمد صفدر شاہ صاحب گیلانی، جمعیت علماء پاکستان کے ذمہ داران، زعماء اور علماء کرام، اس مجلس میں موجود تمام عمائدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں محترم ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے مجھ عاجز کو بھی اس بابرکت مجلس کے اندر شرکت کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج قادیانیت کے حوالے سے اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بڑی مفصل گفتگو احباب نے کی ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک فیصلہ ہوا اور وہ پوری پاکستانی قوم کی ترجمانی تھی، پوری امت مسلمہ کے عقائد کی غمازی تھی اس فیصلے کے اندر۔ لیکن آج ہمیں 50 برس اس فیصلے کو بیت گئے اور ہم گولڈن جوبلی بھی منا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ان 50 برسوں میں دشمن نے کتنے حملے کیے ہیں ہمارے عقائد پر، ہماری جد و جہد پر، ہماری تحریک پر، مسلسل وہ حملہ آور ہیں۔ اور جو سب سے اہم بات ہے کہ ان تمام مراحل میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ امت مسلمہ کو سرخرو کیا ہے اور دشمن کی تمام سازشیں ناکام ہوئی ہیں۔ مایوسیوں اور ناکامیوں کے ماحول کے اندر، غم اور پریشانی کے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے امیدوں اور خوشیوں کے چراغ روشن کیے ہیں، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب حضور پر نور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، منصب ختم نبوت، آپ کے مقام و منصب، یہ اس کا فیض ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اب سارے زمانے حضور کے زمانے ہیں، کسی کا زمانہ نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہر زمانے کے لوگوں کی کامیابی اور آخرت کے اندر ان کی کامیابی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے ساتھ مشروط ہے، اور کوئی ہستی اور شخصیت ہے ہی نہیں، نہ کوئی پیدا ہوگی نہ کوئی آ سکتی ہے۔ اور کوئی آپ کے منصب پر اگر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو پچھلوں کا انجام وہ دیکھ لے، وہی انجام ہوگا۔ بات ہو رہی تھی کہ ہماری عدالت سے جو فیصلے آئے اور اس میں کیا کچھ ہوا، کس طرح وہ لیبارٹریوں سے پورے ان کے ٹیسٹ ہو کر اور وہ ان مراحل سے گزر کر وہ قوم کے سامنے لائے گئے اور فیصلے سنائے گئے، ریویو پٹیشن ہو گئی، اس کا فیصلہ سنا دیا۔ اب یقین جانے کہ ہم مایوس تھے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم قانون دانوں سے بیٹھ کر سر کھپاتے تھے کہ کوئی راستہ بتائیں، اب کیا ہوگا، لیکن دل یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ راستہ نکالیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس جو ہے وہ بہت عزیز ہے، تو راستہ نکلا، اور اسی اسمبلی سے نکلا جس اسمبلی کے اندر 7 ستمبر 1974 کو فیصلہ ہوا تھا۔ اسی میں تمام لوگ بولے، تمام جماعتوں کے ممبران بولے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور انہوں نے برملا کہا وہاں کہ یہاں ہم اپنی جماعتی وابستگیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اس وقت اس ایشو پر ہم بحیثیت ایک مسلمان کے کھڑے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب
اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر مولانا مفتی محمود ہیں, مولانا غلام غوث ہزاروی ہیں, مولانا شاہ احمد نورانی ہیں, عبد المصطفیٰ الازہری ہیں, پروفیسر عبد الغفور ہیں جی, شاہ فرید الحق ہیں, اس میں مولانا عبد الحق ہیں, مولانا غلام غوث ہزاروی ہیں, تمام لوگ اور بھی ہوں گے اگر بھول جاؤں تو, ہر مسلک کے لوگ, مولانا ظفر احمد انصاری ہیں. تو ان لوگوں نے یک زبان ہو کے وہاں پر ایک موقف اختیار کیا, اور جیسے بتا رہے تھے کہ وہاں پر اکبر بگٹی صاحب نے بھی ووٹ دیا مرحوم نے, وہاں پر ولی خان اور بزنجو نے, غوث بخش بزنجو نے اس پر سائن کیے ہیں اس امینڈمنٹ پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں آئے گا نا تو وہاں ہر آدمی کا سر خم ہو جائے گا. تو ہمیں ایک تو اپنے تمام اسلاف کے لیے اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھنا چاہیے, اور ان کو خراج تحسین جو ہے وہ بغیر کسی گھٹن کے ان کو پیش کرنا چاہیے, اور ان کی خدمات کو سراہنا چاہیے. جس نے جس بھی انداز میں ختم نبوت کی خدمت کی ہے رہیں, اور ہم بیدار ہیں انشاءاللہ ختم نبوت پر کوئی بھی ڈاکہ ڈالے گا تو اس کا پوری قوت سے مقابلہ کیا جائے گا. بہت شکریہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مہربانی جناب سید کفیل احمد شاہ صاحب بخاری. یہ ایک چھوٹا سا بس یہ اعلان ہے, دوستوں نے کہا کہ یہ 11-12 ربیع الاول کو ہم چناب نگر ربوہ وہاں ہم جلسہ بھی کرتے ہیں, ہم جلوس بھی نکالتے ہیں, اور اس جلوس کو ہم دعوت اسلام کے عنوان سے نکالتے ہیں کہ ہم قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. ایک ہے ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنا, ایک ہے ان کو دین کی دعوت دینا, تو دونوں کام ضروری ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اس دعوت کے نتیجہ میں مسلسل اسلام قبول کر رہے ہیں قادیانی. تو یہ بھی ایک کام ہے کہ مسلمانوں کو کافر بنانے کی بجائے کافروں کو مسلمان بنانے کی محنت کی جائے. السلام علیکم. بہت شکریہ جناب.